لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، گستاخ رسول کی صرف ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ نعرے لگانے والوں سن لو، آج اہل حدیث کا پیغام، بات کھل گئی ہے تو پھر سن لو۔ فقہ حنفی کی ساری کتابیں کھنگال مارو، گستاخ رسول کی ایک صدا، سرتن سے جدا، یہ فقہ حنفی سے دکھا دو، میں تجھے نوٹوں سے تول دوں گا۔ یہ فقہ حنفی کی صدا تو نہیں ہے، یہ تو حدیث کی صدا ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ کون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ سب سے پہلے گستاخ رسول کی صرف ایک سلام، گستاخ رسول کی صرف ایک سلام۔ کیا نام ہے اس فرانس کے بدبخت بد نصیب اس ملعون صدر کا؟ کیمرو۔ اس کی صدا، وہ عیسائی ہے، اس کی صدا فقہ حنفی میں گستاخی پر قتل ہو، حوالہ دو۔ پہلے تم بزرگوں کے نام پہ چندہ بٹورتے اور کھاتے رہے، قبروں کے نام پر، حضور کے نام پہ شروع کر دیے۔ 5,000 5,000 روپے لے کے واپس آ گئے تھے تم دھرنے سے، تم کہتے ہو کہ ہم رسول کی عزت عظمت پہ قربان ہوں گے۔ یہ کس کا مقصد ہے؟ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ کس کا نظریہ ہے؟ اگر کوئی ذمی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مذہب وہ رہ رہا ہو جزیہ دے کے ٹیکس اسلامی ریاست میں، وہ حضور کی توہین کرے، اس کی سزا قتل ہے۔ یہ فقہ حنفی کی کون سی کتاب میں لکھا؟ پیش کرو۔ اگر نہیں لکھا تو پھر مانو یہ بھی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اور ہم اس معاملے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ کون تھا ابن تیمیہ؟ حنفی تھا، شافعی تھا، مالکی تھا، حنبلی تھا؟ نہیں، اہل الحدیث کے بزرگ تھے۔ امام ابن تیمیہ جنہوں نے سب سے پہلے بڑی ضخیم کتاب لکھی، الصارم المسلول، گستاخ رسول کی صرف ایک صدا، بولو سر تن سے جدا، اس سے بڑی اور پہلے عربی میں کوئی کتاب حنفی ہو تمہاری ہے اس موضوع پر، اس کا نام پیش کرو۔ اگر نہیں ہے تو مانو کہ اہل حدیث حرمت رسول میں بھی دوسرے نمبر پر نہیں ہے، بولو پہلے نمبر پر۔ اعلان کیا تھا سعودی حکومت نے کہ جو شان مصطفیٰ پر، سیرت مصطفیٰ پر عربی زبان میں کتاب لکھے گا، جس کی پہلے نمبر پر آئے گی، ہم اس کو 50,000 ریال انعام دیں گے۔ ساری دنیا میں اعلان تھا، عرب میں، عجم میں اعلان تھا، ساری دنیا میں نے لکھی، دیوبندیوں نے لکھی، بریلویوں نے لکھی، حنفیوں نے لکھی، شافعیوں نے لکھی، مالکی حنبلیوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی۔ پھر بتاؤ، حق تو تمہارا تھا، تم کہہ دو عاشق ہم ہیں، پیار ہمیں ہے، حرمت ہمیں ہے، تمہارے قلم میں وہ قوت وہ زور ہوتی، تم پہلے نمبر پہ آتے۔ کون تھا جس نے 50,000 ریال انعام لیا تھا؟ سیرت مصطفیٰ پر کس کی کتاب پہلے نمبر پہ آئی تھی؟ وہ اہل حدیث کے سرخیل علامہ صفی الرحمن مبارک پوری تھے، جس کتاب کا نام الرحیق المختوم تھا۔ تم اس وقت بھی پہلے نمبر پر نہیں آئے۔ مصطفیٰ کی شان بیان کرنے بھی پہلا نمبر ہمارا تھا۔ ایم اے کے پنجابی میں، پنجاب یونیورسٹی تھی، ایم اے پنجابی کا نصاب ترتیب دینے لگے، کہنے لگے نبی کی شان پر، نبی کی صورت پر کوئی پنجابی میں نظم ہو، نعت ہو، اس کو شامل نصاب کیا جائے۔ نعت تو تمہارا پیشہ تھا، مولوی تم سے تنگ ہے تمہارے نعت خانوں سے، تمہارا حق تھا، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا۔ سارے پنجابی نعتوں پر غور کیا، جس شہر کی نعت پنجابی کے نصاب ایم اے میں پنجاب یونیورسٹی میں داخل کی گئی، وہ بابا سمسام اہل حدیث کا سرخیل تھا۔ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا، حسن مصطفیٰ پر بھی بات آئی تو اہل حدیث کا پہلا نمبر تھا۔ بات آج کھل گئی ہے تو پھر سن لیجیے۔ قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب اہل اسلام کی صحیح البخاری تھی، لکھنے والا حنفی ہوگا؟ نہیں، وہ اہل حدیث کے سرحیل امام بخاری تھے۔ پیغمبر کی حدیث لکھنے پر بھی پہلا نمبر کس کا تھا؟ اہل الحدیث کا۔ جاؤ سیاستہ کے مصنفین سارے کے سارے مجتہدین اہل الحدیث اصحاب الحدیث تھے۔ ایک بھی صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ مقلد ہو۔ اس کا مطلب ہے رجال کا علم اہل حدیث نے دیا، سیرت کا علم اہل حدیث نے دیا، صورت مصطفیٰ کو اہل حدیث نے بیان کیا، منظوم کلام میں اہل حدیث بجاؤ۔ قرآن پاک کا پنجابی اشعار میں ترجمہ لے آؤ، کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اہل حدیث کے سرخیل حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پورا منظوم ترجمہ۔ پھر پنجابی میں کسی نمبر میں کون تھا جس نے سب سے پہلے
عربی زبان میں القادیانیہ لکھی لے آؤ، پاکستان ہندوستان میں کسی شخصیت کا نام وہ تمہارا نہیں تھا۔ ختم نبوت کے ٹھیکیداروں، وہ اہل حدیث کے سرخیر علامہ احسان علی زیری شہید رحمت اللہ علیہ کون تھا جس نے عربی زبان میں تشیع سے اس امت کو متعارف کروایا؟ وہ تم نہیں تھے۔ تم نے پنجابی میں چند تقریریں کہہ کے نعرے لگا کے سمجھا ہم نے کام کر دیا۔ اشیاء و سنہ لکھ کے کون تھا جس نے پوری دنیا میں اس گروہ کا متعارف کرایا؟ وہ اہل حدیث تھے۔ کون تھا جو سعودی عرب کی محبت میں، عقیدت میں اس دن بھی عراق میں جا کے برسا تھا رفظ پر؟ وہ علامہ احسان علی زیری رحمت اللہ علیہ تھے۔ آج بھی سارے تڑپ رہے ایران کے حق میں۔ کون ہے جو حوثی باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے اہل جناب سعودی عرب کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے حرمین کی وجہ سے؟ وہ آج بھی اہل حدیث ہے۔ سب مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی کہیں دھکے کھا رہا ہے، کوئی کہیں دھکے کھا رہا ہے۔ آج بھی ہم حوثی باغیوں کی مذمت کرتے ہیں، سعودی عرب پر حملہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پورا سعودی عرب آل سعود کی حکومت جو ہے یہ مکہ مدینے کی باڑ کی طرح ہے، یہ مکہ مدینے کی حفاظت کے لیے مقرر ہے، اور انشاءاللہ مکہ مدینہ بھی محفوظ رہے گا، اس کی باڑ بھی محفوظ رہے گی، اور ہم انشاءاللہ آج بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اندر سے سازشیں جاری ہیں، سعودی عرب بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، پاکستان بھی محفوظ رہے گا۔ کوئی میلی آنکھ سے ان دو ملکوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، کون تھا جس نے سب سے پہلے فتویٰ ترتیب دیا؟ وہ اہل حدیث کے ہی سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی تھے۔ تم تو پریشان تھے اس لیے کہ تمہارا مرزا مناظر تھا، جب وہ کافر نہیں تھا، مرتد نہیں تھا، نبوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جب وہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، نبی ہونے کا دعویٰ دار نہیں تھا، مسیح موعود ہونے کا دعوے دار نہیں تھا، وہ کس کا مناظر تھا؟ اگر ہماری طرف سے اس نے کوئی مناظرہ کیا ہو، ہماری مسجد میں کوئی خطاب کیا ہو، تقریر کی ہو تو حوالہ لائیے، اگر نہیں ہے تو پھر مان لیجیے۔ ہم تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرزے پر فتویٰ لگایا، پھر فتوے پر دستخط جب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی آل الحدیث نے کیے۔ پھر کون تھا جو سب سے پہلے قادیان میں داخل ہو کے للکارا تھا؟ وہ شیخ ثناء اللہ مرسری فاتح قادیان تھے۔ پھر وہ کون تھا جس نے فتح مباہلہ میں جناب مرزا قادیانی مرا اور فتح مباہلہ اللہ نے اہل حدیث کے حصے میں کیا؟ وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری تھے۔ مجھے بتلاؤ ہمارا دوسرا نمبر کہاں تھا؟ جب صحابہ کی توہین و تنقید کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا تو مرکزی جمعیت سے بڑھ کے کسی نے بھی صحابہ کی عظمت کا فریرہ نہیں لہرایا جتنا اہل حدیث کے قائدین نے لہرایا، اور انشاءاللہ آج بھی۔ سیدنا امیر معاویہ کی جب توہین کی گئی تو لاہور میں جس نے FIR درج کروائی وہ اہل حدیث کے سرخیل تھے۔ اس ٹی وی کے خلاف، اس ٹی وی چینل کے خلاف جس نے پیغمبر کی یہ صحابہ کی توہین کو نشر کیا تھا، اس کے خلاف FIR بھی کٹوائی تو اہل حدیث نے۔ سب سے پہلے جس نے بھی صحابہ کی توہین و تنقید کی، ہم نے اس کا رد کیا، اور انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر کرتے رہیں گے۔